جتنے جوان آئے ہو نا میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ دین کے سپاہی بنو، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ آپ محفل سن کے چلے جاؤ گے صبح پھر جناب والا وہی آپ کا مزاج ہو جائے گا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ابھی محفل ختم نہیں ہوتی، صرف لنگر تقسیم ہوتا ہے، وہ رنگ ہی اتر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم جس کے لیے آتے ہیں نا، جب وہ چلا جاتا ہے نا تو ساتھ اس کے رنگ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم حضور کے لیے آئیں نا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، بندہ مر تو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، نہ پھر خالق کائنات کفن کو میلا ہونے دیتا ہے، نہ بدن کو میلا ہونے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو سٹیج ہے نا، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بڑی توجہ سے بات سنیے گا۔ اب میں چلو نام نہیں لیتا، وہ کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ کہ، لیکن یہ علماء کا حق ہے کہ آپ کو حق بتائے، تقریریں ہو چکی ہیں۔ اب ایک شعر پڑھا گیا، ایک شعر بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور کا کلام بھی قرآن نہیں ہو سکتا۔ بے شک جو کلام ہے نا، یہ کلام جو قرآن ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن مقصد صرف آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ صرف لفظوں کا جوڑ توڑ نہ دیکھا کرو، بلکہ دیکھا یہ کرو کہ یار جو بیان کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اگر وہاں پہ روک دیتا تو حضرت والا یہاں پہ ہونا تھا، دیکھو جی حافظ صاحب نے پتہ نہیں اپنی علمیت کا اظہار کیا ہے اور ساری زندگی آپ کا یہی عقیدہ رہنا تھا۔ نہیں آج تک وہ شعر پڑھا جاتا کہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، تو یہ جو قرآن مسجد میں پڑھا ہے پھر اس کو کیا کہو گے؟ حضرت اس چیز کو سمجھیں، علماء کی قدر کریں۔ اور یہ جو ایک بسرا پڑھا گیا، حسین نے بلے بلے کرا چھڑی نبی پاک دیا ہے، اس طرح کا شعر پڑھا گیا، بھائی نہیں۔ یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں نا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جس کے دل میں حسین نہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیکن سمجھو اس چیز کو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، فرماتے ہیں نہ ہم نے اصحاب کو زوات کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ نوجوانوں سمجھو، نہیں تو یاد رکھنا یہ جس طرح ہمارا گلشن بکھر رہا ہے، یہ چند سالوں کے بعد اپنا گلشن بچانا مشکل ہو جائے گا، اپنا گلشن بچانا۔ او بھائی میرے بتاؤ، نبی کا مقام زیادہ ہے یا حسین کا مقام زیادہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے، میں یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر میں رضوی ہوں تو میں ٹھوک کے بات کروں گا۔ ہم نے نہ صدیق اکبر کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت عمر فاروق کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت امام حسین کو ذات کی وجہ سے مانا ہے، نہ حضرت امام حسن کو ذات کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی، علماء کہتے ہیں یہ جملہ نہیں کہنا کہ نبی کی قسمت اچھی، جس طرح کہا گیا نبی کی قسمت اچھی، اور جی نواسہ حسن جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی نواسہ حسین، نہ کہنا یہ ہے ان کی قسمت اچھی نانا مصطفیٰ جیسا ملا ہے۔ جس کو بھی مانا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، بے شک بے شک۔ جس کو بھی مانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر ہم در مصطفیٰ سے ہٹ جائیں گے تو یاد رکھنا ہماری کوئی حیثیت نہیں بے ہے، شک بے شک۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستان مجھے جب میں دوسرا خطاب کرنے کے لیے بیٹھا، مجھے نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ ایک دفعہ نا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، تو انہوں نے نا کافی سارے علماء کو بلایا، تو نذیر حسین شاہ صاحب کہنے لگے، جنہوں نے سجایا نا، کہنے لگے گالی یاد رکھے ہو، ڈاکٹر ایک ہی صحیح رہنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن چونکہ میری مجبوری تھی، میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنی تھی، تو اس لیے حالات و واقعات کو سامنے، کیونکہ عظمت مصطفیٰ بھی بیان ہو چکی ہے، سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اب دوستان محتشم، یہ جو موجودہ دور ہے نا، یہ اس طرح کا دور ہے کہ ہر بندے کے ذہن کے اندر نا خلوشیں ڈالی جا رہی ہے۔ میں یو ایس اے جہاں پہ جمعہ پڑھاتا تھا نا، میرے پیچھے ایک پیر صاحب جمعہ پڑھتے تھے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ کہاں کہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی یہاں پر جو عام ریڑھی والا ہے، اسے ٹھیک طریقے سے دین کی مبادیات کا نہیں پتہ،
تو جو وہاں پہ رہ رہا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے نہ نظر کی حفاظت ہے اور آپ کو پتہ ہے نہ حلال و حرام کی تمیز کی جاتی ہے، اب اندازہ کریں اب وہ کس طرح حقیقت کھلی، بڑی توجہ رکھیے گا۔ وہ حضرت والا کہتے ہیں صرف چند صحابی ہی بچے تھے، باقی سارے بے ایمان ہو گئے تھے۔ پھر میں نے درس حدیث شروع کیا، یہ جو میں نے پہلا جملہ کہا ہے نا، آپ لوگوں کو سپاہی بننا پڑے گا۔ آپ کے سٹیجوں کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے، آپ تو تصور نہیں کر سکتے۔ میں سمڑیال تقریر کرنے کے لیے گیا، اب حضرت والا بھائی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے علم نہیں ہے تو اوپر سے دیکھ کے یار آپ بیان کر لو، اوپر سے دیکھ کے آپ نقابت کر لو۔ اب وہ جملے سے جملہ ملا کے کتنی بڑی ڈنڈی مار رہا ہے، بلکہ ڈنڈا مار رہا ہے۔ اب جملے سے جملہ دیکھو، کہتا ہے جی صدیق فاطمہ کے صداقت فاطمہ کی ٹھیک ہے، عمر فاطمہ کی عدالت فاطمہ کی ٹھیک ہے، علی فاطمہ کے شجاعت فاطمہ کی ٹھیک ہے، عثمان فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی ٹھیک ہے۔ اب اس اساسیت کو علماء سمجھیں گے یہ کتنا بڑا ڈاکہ ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ یہ جملہ ملاتا ملاتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی فاطمہ کے نبوت فاطمہ کی، خدا کی قسم۔ مجھے بتاؤ اسٹیج کس کا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا، اور بیڑا غرق کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں، کہندے نے تواڈے اندر کچھ ہے، تواڈے اندر نا کچھ ہے، تسی آل دے نال صحاب دا ذکر کیوں کر دیو؟ ماشاءاللہ۔ یہ سیدزادے بیٹھے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ وہ کہندے تواڈے اندر کچھ ہے۔ ایرا مختصر جہا جواب لکی جے تھی ہسو نہ آتے، جو کہندا وہی ہوندا ہے۔ اللہ اللہ۔ ویسے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے اندر کچھ ہے، آپ آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کیوں کرتے ہو جی؟ بھائی مجبوری بن چکا ہے، ضرورت بن چکا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آل کے ساتھ یہ جو آپ اصحاب کا ذکر کرتے ہو آپ کے اندر کچھ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں، تمہارے اندر کچھ ہے۔ صدیق اکبر کا بھی بغض ہے، عمر فاروق کا بھی بغض ہے، عثمان غنی کا بھی بغض ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ نہ ہوتا تو پھر تو یہ نہ کہتا کہ تمہارے اندر کچھ ہے، بلکہ جب ہم آل کے ساتھ اصحاب کا ذکر کرتے تیرے چہرے پہ رونق آتی اور تو جھوم کے یہ جملہ کہتا۔ اے بندہ بڑا سونا ہے، آل نہ بھی پیار کردا ہے، صاحب نہ بھی پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ کے سامنے بات رکھنے لگا نا، دیکھو اپنے پہ بات آئے تو سب ٹھیک ہے، ہم پہ بات آئے تو پھر فتویٰ ہے۔ وہ کس اعتبار سے بات کو سمجھنا۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، بیان کیا گیا کہ یار صحابہ آل سے پیار کتنا کرتے تھے، لیکن کئی لوگوں سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی۔ میرا ایک کلپ وائرل ہوا کہ حضرت میر معاویہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ یقین جانیے کچھ لوگوں نے کمنٹس کے اندر نا مجھے بہت برا بلا کہا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں، ایک نسبت مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، دوسرا حضرت امام حسن نے صلح کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید لعنتی ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، لیکن حضرت والا بتانے کا آپ کو مقصد صرف اتنا ہے کہ جو بات صرف ہم تک آئے تو فتویٰ کچھ اور ہے، اپنے تک ہو تو فتویٰ کچھ اور ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے گا۔ آپ کبھی سوال کر کے یہ پوچھ لینا، نوجوانوں یہ زیادہ موبائل کی طرف توجہ نہ دو، میری طرف توجہ دو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وہ چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، ساری زندگی آپ کا کبھی دماغ خراب نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی محرم پاک نے پھر آل دا ذکر کرنا چاہیے، کیوں تسی اصحاب دا ذکر کر دیو جی، 10 دن آل دا ذکر ہونا چاہیے ہے، اسی کہنے ہر دن ہونا چاہیے ہے، 10 دن کیا ہے جی؟ لیکن مین چیز آپ کو بتا، ان سے پہلا سوال یہ کرو، ان سے کہو کتنے تن تھے جو کربلا کی سرزمین پر گئے؟ سبحان اللہ، 72۔ سارے بولو کتنے تھے؟ 21 کا تعلق۔ یہ نوجوانوں اس چیز کو یاد کرو تاکہ آپ جواب دینے کے قابل بنو۔ آپ سے تھوڑا سا مسئلہ کوئی پوچھ لیتا ہے پھر آپ کال ملاتے ہو، بتائیں جی کیا ہے، اس وقت فوری جواب نہیں آپ دے پاتے، وہ کہتا ہے تمہیں تو اس چیز کا بھی نہیں پتا۔ 72 تھے، اور جن کا تعلق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ تھا، اہل بیت اطہار کے ساتھ، ان کی تعداد تھی 21۔ ہوں تو ہی سوال کر سکتے ہو 21 تے وہ سن، باقی کون سن؟ سبحان اللہ، سمجھیے گا اس چیز کو، 21 تو وہ تھے، باقی کون تھے؟ وہ نہ کہتے ہوئے بھی یہ کہے گا وہ جڑے باقی سن اللہ، وہ صحابہ دی اولاداں سن۔ اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، گل سمجھ آئیے تے آکھو سبحان اللہ۔ کون تھے؟ صحابہ کی اولاد، اسی کہنے ہیں یار اے صحابہ دی اولاداں سن تے محرم الحرام دے اندر 21 دے نال انہاں دا کیوں ذکر کر دیو؟ آل دے نال تے نہیں نا انہاں دا تعلق، اصحاب دے نال سی تے 21 دے نال انہاں دا کیوں ذکر کر دیو؟ وہ کہندے نہیں تاں کرنے ہاں امام حسین دے ساتھی سن۔ اللہ، اب اس جملے پہ آپ نہ بولے تو مجھے یوں لگے گا کہ آپ کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بیماری ہو، تو کوئی بات نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں کرتے ہو جی؟ 21 تو تھے جن کا تعلق آل کے ساتھ تھا، باقی کا تعلق اصحاب کے ساتھ تھا، وہ صحابہ کرام کی اولادیں تھیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو تو وہ کہیں گے اس لیے محرم الحرام نے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق اصحاب کے ساتھ تھا، وہ آل کے ساتھی تھے، وہ حسین کے ساتھی تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اگر محرم الحرام کے اندر حسین کے ساتھیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو پھر آل کے ساتھ نبی کے ساتھیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری۔ تو جو ہے آپ احباب کی میری طرف سنیو، اپنے پہ ناز کرو، تم علی والے ہو۔ بڑی ایک بات آپ کو سمجھانے لگا، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے جب تک وہ مور نہ لگائیں اللہ کسی نو ولی نہیں بناتا۔ میں بڑی جذباتی گفتگو کر سکتا تھا اور میرا ذہن بھی تھا میں کچھ اور، لیکن میں نے کچھ دیکھا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کچھ چیزیں بتانے لگا۔ سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے جب وہ مور لگاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مقام ولایت پر فائز کرتا ہے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اب یہ جتنے آپ محفل کروانے والے آخر تک مجمع میری طرف دیکھے وہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کسی بندے کی توجہ نہیں بٹی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ، اب دوستو علی پاک مور لاندے نے تو پھر ہی بندہ ولی بندا ہے۔ داتا صاحب دا تعلق کنہ دے نال ہے؟ سنیاں دے نال ہے۔ خواجہ صاحب دا تعلق کنہ دے نال ہے؟ بہاؤدین زکریا دا تعلق کنہ دے نال ہے؟ اونچی بولو یار۔ حضرت امام علی الحق شہید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بابا خادم حسین رضوی دا تعلق کنہ دے نال ہے؟ بولے بولے ماشاءاللہ، ہوں جڑا میں جملہ کہن لگا نا جے تسی نہ سمجھ سکے تو پھر تھوڑے اتوں ہی لنگ جانا ہے، جے سمجھ گئے پھر تمہیں پتہ لگے گا سنیت کیا ہے۔ بندہ ولی ادو بندا وے جدو حضرت علی المرتضیٰ مور لاندے نے تے اے علی پاک نے ساریاں موراں سنیاں نو کیوں لائیاں نے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، دہاؤ کوئی داتا صاحب کے لیول کا بندہ، ماشاءاللہ، بلکہ میں کہتا ہوں دہاؤ اس صدی میں حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیول کا بندہ، وہ دکھاؤ تو صحیح۔ وہ سوال یہ ہے یہ ساری موریں سنیوں کو کیوں لگائی ہے؟ جواب نہیں آتا ہے۔ تم ابو بکر سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم عمر سے پیار کرتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے خود فرمایا ایک دل میں میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ جڑا میرے نہ پیار کرتا ہوئے گا ابو بکر نہ بھی پیار کرتا ہوئے گا، جڑا میرے نہ پیار کرتا ہوئے گا عمر نہ بھی پیار کرتا ہوئے گا۔ پتہ یہ چلا اگر آپ نے چیک کرنا ہو بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور صدیق کا ذکر کرو، اگر چہرے پہ بگاڑ آ جائے سمجھ جاؤ منافق ہے، چہرے پہ بہار آ جائے سمجھ جاؤ صدیق اکبر کا بھی عاشق ہے، علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے۔ صحابی نبی جنتی جنتی جا کے ذرا ہر
जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बंदा कहने लगा वीडियो में आके ना, कहता है हमारा दिल नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता। अली दा पहला नंबर, सदीक दा नहीं मनना, हमारा दिल नहीं मानता। ओ भाई ये दीन है, कोई रोटी नहीं, तेरा दिल नहीं मानता। समझिए इस चीज को, ये क्या है जी? तो आपका दिल नहीं मानता, ना जाओ दुकान पे। आपका दिल नहीं मानता, आप खर्चा ना दो अपने बच्चों को। दिल नहीं मानता, खाना ना खाओ। ये दिल के करने की बातें हैं। और ये जो दीन है ना, इसका एक सिस्टम है, इसमें दिल नहीं देखा जाता, इसमें कुरान देखा जाता है, मदीने वाले का फरमान देखा जाता है। ये तो दिल के करने की बातें हैं। और फिर ये भी बात, अच्छा एक और एटम देखो इन लोगों के अंदर, कहते की ने जड़ियाँ तुम ये गल्लां करते हो ना, सदीक पाक ने इतनी इज्जत की, सदीक पाक ने इतना अदब किया पिया, ए बज़ाहिर सी उन्होंने दिलों के अंदर प्यार नहीं सी, दिलों च नहीं सी। देखो जिन्नी मर्जियां दलील दे दो, फिर गल किथे लिया के मुका रहे ने, क्या कहते दिलों च नहीं सी। तो मैं जो क्लिप सुनिया ना, मेरे दिल में ये बात आई, कभी कोई आपको भी ऐसा मिल जाए तो कह देना, उन्होंने आखे तुम कहते हो नहीं वो दिल के अंदर कुछ था, तो उन्होंने आखे मेरे दिल में क्या है जरा बताओ तो सही, मेरे दिल में क्या है। वो कहेगा मुझे क्या पता, तो उनको तेनू हले मेरे दिल का नहीं पता। तो 1450 साल जो पहले गुजर गए ने, उन्होंने दिलों की तरफ तेरा ध्यान टुर गया, एडा तू गौसे आजम हो गया। ये जो बात आपको बताने लगा हूँ सुनियो, इसलिए किबला पीर जमात अली शाह साहब ने कहा था, साइकिल बदलनी है बदल नहीं, मकान बदलना ही बदल नहीं, गड्डी बदलनी है बदल नहीं, पर अकीदा ना बदली। अब जरा गौर करना, अल्लाह को पता था इन्होंने बात घुमा घुमा के जितनी मर्जी दलीलें दो, इन्होंने बात वहां पे लानी है। बज़ाहिर बंदा समझेगा वो दिल पे कैसे कलाम किया जाता है, लेकिन वो आलिमुल गैब है। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, फरमाया सोनिया सिद्दीक को तूने पढ़ाया है, उमर को तूने पढ़ाया है, उस्मान को तूने पढ़ाया है, अली को तूने पढ़ाया है, अबू हुरैरा को तूने पढ़ाया है, साद बिन अबी वक़ास को तूने पढ़ाया है। सोनिया जो तू उस्ताद है, ए शागिर्द ने, तो जो तू पढ़ाया ना, इम्तिहान मैं लेना है। सारे आखो सुभान अल्लाह। डंडी नहीं मारनी, ये मैं कुरान पढ़ने लगा हूं। अभी शेर पढ़ा जाए ना, मैं आपको शेर भी सुनाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन कुरान पढ़ा जाए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया करो, पता चले कलामुल्लाह अल्लाह के बंदों के सामने पढ़ा गया है। वो कहते हैं दिलों में था। अब सुनिएगा जरा, अल्लाह कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह कहता है मैं इम्तिहान लिया, या अल्लाह तू इम्तिहान पर्चियां ते लिया, तू इम्तिहान या अल्लाह इन्हां दा ओ बोर्डां दे उत्ते लिया। अल्लाह कहता है नहीं, कुलूबहुम, सुभान अल्लाह, मैं दिल ही फड़े, दिल है, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा जो बात आपको समझाने लगा हूं। जब इम्तिहान लिया जाता है तो कोई सब्जेक्ट होता है, आप देते हो, किसका पेपर है जी उर्दू का, किसका पेपर है जी मैथ का, किसका पेपर है जी बायोलॉजी का, किसका पेपर है जी फिजिक्स का, किसका पेपर है जी केमिस्ट्री का। या अल्लाह तूने भी तो इम्तिहान लिया है, या अल्लाह फिर सब्जेक्ट की रखिया जे तुहानू यार ते भी सुभान अल्लाह ना निकली तो फिर मुझे नहीं पता आप क्या लुत्फ ले रहे हो। अल्लाह कहता है मैं जिहड़ा सब्जेक्ट रखिया ना वो एवे लित तकवा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया मैंने तकवे का इम्तिहान लिया, तकवे का, बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, तकवे का इम्तिहान दिया। अब आपके सामने मैं बात रखने लगा हूं, आम बंदा हो वो तो किसी के 5 नंबर ज्यादा कर दे, किसी के कम कर दे, वो तो डंडी मार सकता है, वो तो सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है, उससे ज्यादा इंसाफ करने वाला कोई नहीं। अब अल्लाह ने इम्तिहान लिया किसका, दिलों का, और सब्जेक्ट क्या था, तकवे का। अब मैं आपके सामने बात रखने लगा हूं, अगर इस जुमले पे सब खड़े होकर भी सुभान अल्लाह कहो तो बात थोड़ी है। या अल्लाह तूने इम्तिहान लिया, इम्तिहान लिया, या अल्लाह रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला। अब अल्लाह ने कुरान में रिजल्ट को भी बयान किया, खुदा की कसम खड़े होकर बात भी दो तो कम है। या अल्लाह रिजल्ट फिर की निकलिया, मैं मफहूमी तर्जमा करना जी। अल्लाह फरमांदा है लहुम मगफिरा, सारी पास ने, पढ़ा कुरान। ये हम हासी कुरान पढ़ने हैं, कहते हैं वो देखो जी तारीख में क्या लिखा है,
اسی حدیث پڑھنے کہتے دیکھو جی تاریخ میں کیا لکھا ہے، وہ مرے وہ تاریخ کنے لکھی ہے بھی تے ویکھ تے قرآن کدا ہے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ نہیں؟ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں وہ کہتے تاریخ کیا لکھا ہے، ہم حدیث پڑھیں وہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر یہ یاد رکھنا وہ تاریخ کی، بلکہ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضیہ شریف کے اندر، فرماتے ہیں تفسیر کی بھی ہر بات ٹھیک نہیں ہے، تفسیر کی بھی ہر بات معتبر نہیں ہے، تفسیر وہی معتبر ہے کہ صحابہ کرام نے جس آیت کے متعلق حضور سے پوچھ لیا، حضور نے تفسیر کر دی، ہم حضرت والا بات ہو کے تاریخ میں یہ لکھا ہے، وہ یاد رکھنا قرآن کے مقابلے کے اندر اگر حدیث بھی جا جائے علماء موجود ہے، اگر دونوں پہ عمل ہوتا ہو تقدیر کی جاتی ہے، فرضیت کا درجہ قرآن کو دیا جاتا ہے، واجب کا درجہ حدیث کو دیا جاتا ہے، لیکن اگر حدیث کی کوئی بات قرآن